بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا واقعہ بیان کریں گے۔ ناظرین، شام سے ہجرت کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ گئے تو اس کے بعد آپ کبھی کبھار اپنے اہل خانہ کو ملنے کے لیے مکہ آ جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام ادائیگی حج کے لیے مکہ آئے ہوئے تھے اور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سن 13 سال کا تھا۔ اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک عجیب اور حیرت انگیز خواب دیکھا۔ یہ خواب اس عظیم و شان پیغمبر کے لیے ایک اور آزمائش کو بیان کرتا تھا۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ انہیں خدا کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قربانی کریں اور اسے ذبح کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام وحشت زدہ خواب سے بیدار ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ پیغمبروں کے خواب حقیقت اور شیطانی وسوسوں سے دور ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود 2 راتوں میں بھی یہی خواب دیکھا جو اس امر کے لازم ہونے اور اسے جلد انجام دینے کے لیے تاکید تھی۔ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ شب ترویہ یعنی 8 ذی الحج کی رات یہ خواب دیکھا، اور عرفہ اور عید قربان یعنی 9ویں اور 10ویں ذی الحج کی راتوں میں خواب کا تکرار ہوا۔ لہٰذا اب ان کے لیے ذرا سا بھی شک باقی نہ رہا کہ یہ خدا کا قطعی فرمان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو بارہا امتحان خداوندی کی گرم بٹی سے سرفراز ہو کر باہر آ چکے تھے، اس دفعہ بھی چاہیے کہ بحر عشق میں کود پڑیں اور خداوند عالم کے فرمان کے سامنے سر جھکا دیں، اور اس فرزند کو جس کے انتظار میں عمر کا ایک حصہ گزار دیا تھا اور اب وہ ایک آبرو مند نوجوان تھا، اسے اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی تو ایثار پیشہ باپ کے وجود کا ایک حصہ تھا، اور جس نے صبر و استقامت اور ایمان کا درس اپنی چھوٹی سی عمر میں اسی کے مکتب میں پڑھا تھا۔ اس نے خوشی خوشی خلوص دل کے ساتھ اس فرمان الہی کا استقبال کیا اور جواب دیا، ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اس کی تعمیل کیجیے، میری طرف سے بالکل مطمئن رہیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی تو شیطان نے بہت ہاتھ پاؤں مارے کہ کوئی ایسا کام کرے کہ حضرت ابراہیم اس میدان سے کامیاب ہو کر نہ نکلیں۔ کبھی وہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہاجرہ کے پاس آیا اور ان سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم نے کیا ارادہ کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ آج اپنے بیٹے کو ذبح کر دے۔ ہاجرہ نے کہا، دور ہو جا، محال اور نہ ہونے والی بات نہ کر، کیونکہ وہ تو بہت مہربان ہے، اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ اصولاً کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا ہو سکتا ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے؟ شیطان نے اپنے وسوسہ کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اس کا دعویٰ ہے کہ خدا نے اسے حکم دیا ہے۔ ہاجرہ نے کہا، اگر خدا نے اسے حکم دیا ہے تو پھر اسے اطاعت کرنا چاہیے، اور سوائے رضا و تسلیم کے کوئی دوسری راہ نہیں ہے۔ پھر شیطان ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں ورغلانے لگا۔ ان سے بھی اسے کچھ حاصل نہ ہو سکا، کیونکہ اس نے اسماعیل علیہ السلام کو تسلیم و رضا کا پیکر پایا۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے کہا، ابراہیم علیہ السلام، جو خواب تم نے دیکھا ہے وہ شیطانی خواب ہے، تم شیطان کی اطاعت نہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے نور ایمان اور نبوت کے پرتو میں اسے پہچان لیا، چلا کر کہا، دور ہو جا اے دشمن خدا۔ ایک حدیث میں منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے مشعر الحرام آئے تاکہ بیٹے کی قربانی دیں، تو شیطان ان کے پیچھے دوڑا۔ وہ جمرہ اولا کے پاس آئے، شیطان کو دیکھا، اس کو 7 پتھر مارے۔ اس کے بعد وہاں سے جمرہ دوم پر آئے، وہاں شیطان کو دیکھا تو دوبارہ 7 پتھر اسے مارے، یہاں تک کہ جمرہ عقبہ میں آئے تو 7 اور پتھر اسے مارے اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے سے مایوس کر دیا۔ اس دوران کیا کیا حالات پیش آئے، قرآن نے انہیں تشریح کے ساتھ بیان نہیں کیا، اور صرف اس عجیب ماجرے کے نہایت حساس پہلو ذکر کیے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ فداکار بیٹے نے اس بنا پر کہ باپ کی اس ماموریت کی انجام دہی میں مدد کرے اور ماں کے رنج و غم میں کمی کرے، جس وقت وہ اسے سرزمین منا کے خشک اور جلا ڈالنے والے گرم پہاڑوں کے درمیان قربان گاہ میں لائے، تو باپ سے کہا،
ابا جان رسی کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دیجئے تاکہ میں فرمانے خداوندی کے عمل درآمد ہونے کے وقت ہاتھ پاؤں نہ ہلا سکوں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس سے میرے اجر میں کمی واقع نہ ہو جائے۔ ابا جان چھری تیز کر لیجئے اور تیزی کے ساتھ میرے گلے پر چلائیے کہ اسے برداشت کرنا مجھ پر بھی اور آپ پر بھی زیادہ آسان ہو جائے۔ ابا جان میرا کرتا پہلے ہی میرے بدن سے اتار لیجئے تاکہ وہ خون آلود نہ ہو، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کہیں میری ماں اسے دیکھے تو دامن صبر اس کے ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے۔ پھر مزید کہا، میرا سلام میری ماں کو پہنچا دیجئے گا، اور کوئی امر مانے نہ ہو تو میرا کرتا ان کے لیے لے جائیے، جو ان کی تسلی خاطر اور تسکین کا باعث بنے گا، کیونکہ وہ اس سے بیٹے کی خوشبو سونگھیں گی، اور جس وقت دل بے قرار ہوگا تو اسے اپنی آغوش میں لے لیں گی۔ اس طرح یہ ان کے درد دل میں کمی کا باعث ہوگا۔ آخر وہ حساس لمحے آن پہنچے جب فرمان الہی کی تعمیل ہونا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کے مقام تسلیم کو دیکھا، اسے اپنی آغوش میں لے لیا، اس کے رخساروں کے بوسے لیے، اور اس گھڑی دونوں رونے لگے، اور لقائے خدا کے لیے ان کا شوق ظاہر ہوتا تھا۔ قرآن پاک اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے، جب دونوں آمادہ و تیار ہو گئے اور باپ ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا۔ بعض نے کہا ہے کہ طلّہ للجبین سے مراد یہ تھی کہ پیشانی خود ان کی فرمائش پر زمین پر رکھی، تاکہ یہ نہ ہو کہ ان کی نگاہ بیٹے کے چہرے پر پڑے اور پدری جذبات جوش میں آ جائیں اور فرمان خدا کے اجرا میں رکاوٹ بن جائیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے چہرے کو خاک پر رکھا اور چھری کو حرکت دی، اور تیزی اور طاقت کے ساتھ اسے بیٹے کے گلے پر پھیر دیا، جبکہ ان کی روح ہیجان میں تھی اور صرف عشق خدا ہی انہیں اپنی راہ میں کسی شک کے بغیر آگے بڑھا رہا تھا۔ لیکن تیز دار چھری نے بیٹے کے لطیف و نازک گلے پر معمولی سا بھی اثر نہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیرت میں ڈوب گئے، دوبارہ چھری کو چلایا، لیکن پھر بھی وہ کارگر ثابت نہ ہوئی۔ ہاں، خلیل تو کہتے ہیں کہ کاٹ، لیکن خداوند جلیل یہ حکم دے رہا ہے کہ نہ کاٹ، اور چھری تو صرف اسی کی فرما بردار ہے۔ اس موقع پر قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اس وقت ہم نے ندا دی اور پکار کر کہا کہ اے ابراہیم، خواب میں جو حکم تمہیں دیا گیا تھا وہ تم نے پورا کر دیا۔ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں۔ ہم ہی انہیں امتحان میں کامیابی کی توفیق دیتے ہیں، اور ہم ایسا بھی نہیں ہونے دیں گے کہ ان کا فرزند دل بند ان کے ہاتھ ہی سے چلا جائے۔ ہاں، جو شخص سر تا پا ہمارے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے اور اس نے نیکی کو اعلیٰ حد تک پہنچا دیا ہے، اس کی اس کے سوا اور کوئی جزا نہیں ہوگی۔ اس کے بعد مزید کہتا ہے کہ بے شک یہ اہم اور آشکارا امتحان ہے۔ جس وقت یہ کام انجام پا چکا تو جبرائیل نے تعجب کرتے ہوئے پکار کر کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے فرزند نے کہا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور عظیم فداکار باپ نے بھی کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی دوران اس غرض سے کہ ابراہیم علیہ السلام کا پروگرام بھی نامکمل نہ رہ جائے اور خدا کی بارگاہ میں ان کی طرف سے قربانی بھی ہو جائے اور ابراہیم علیہ السلام کی آرزو پوری ہو جائے، خدا نے ایک بڑا مینڈا بھیج دیا تاکہ بیٹے کی جگہ اس کی قربانی کریں اور مراسم حج اور سرزمین منا میں آنے والوں کے لیے اپنی سنت چھوڑ جائیں۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے، ہم نے ذبح عظیم کو اس کا فدیہ قرار دیا۔ اس ذبح کی عظمت کی ایک نشانی یہ ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر سال زیادہ وسعت پا رہی ہے۔ اس وقت ہر سال اس ذبح عظیم کی یاد میں 20 لاکھ سے زیادہ منا میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور اس یاد کو زندہ کیا جاتا ہے۔ اور وہ بڑا مینڈا ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح دیا گیا، اس بارے میں زیادہ تر مفسرین اس بات کے معتقد ہیں کہ اسے جبرائیل علیہ السلام لائے تھے۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ منا کے پہاڑوں کے دامن سے نیچے اترا تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا خدا کے حکم اور اس کے ارادے سے تھا۔ خدا نے نہ صرف اس دن کے عظیم امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی کی تعریف و توصیف کی، بلکہ اس کی یاد کو جاودانی بنا دیا، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے، ہم نے ابراہیم کے نیک نام کو بعد کی امتوں میں باقی رہنے والا بنایا۔
وہ آنے والی سب نسلوں اور لوگوں کے لیے نمونہ اور تمام پاک باز اور کوئے دوست کے دل دادا عاشقوں کے لیے رہنما بن گئے، اور ہم نے ان کے طرز عمل کو رہتی دنیا تک کے لیے حج کی سنت کے طور پر جاویدانی بنا دیا۔ وہ عظیم پیغمبروں کے باپ تھے، وہ امت اسلامی اور پیغمبر اسلام کے باپ تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں مزید اس طرح کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔